أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا نسوق الماء کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں إلى الأرض الجرز بنجر زمین کی طرف فنخرج به زرعا پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں تأکل منه أنعامهم جس میں سے ان کے مویشی کھاتے ہیں وَأَنفُسُهُمْ اور وہ خود بھی کھاتے ہیں افلا يبصرون کیا ان کو نظر نہیں آتا فرمایا کہ دیکھو ایک بنجر چٹیل مردہ زمین جس میں کوئی نباتات نہیں ہوتی، کوئی پودا نہیں ہوتا، کوئی گھاس نہیں ہوتا، اور اس میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے، اور دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کبھی کوئی پیداوار نہیں ہوگی، لیکن اللہ پاک ایسی زمین میں بھی کھیتی اور نباتات پیدا فرما دیتے ہیں، اور پانی دریاؤں سے، نہروں سے، پہاڑوں سے اور بارش کے ذریعے اللہ پاک پانی کو ہانک کر اس مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں۔ ساقہ یسوقو کا معنی ہوتا ہے جانوروں کو ہانکنا، تو فرمایا ہم بھی اس پانی کو ہانک کر، یعنی پانی اپنی مرضی سے نہیں چلتا بلکہ اللہ پاک اس کو جدھر چلانا چاہیں اور جتنا چلانا چاہیں اتنا وہ چلتا ہے۔ رجل جراز ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو ہر چیز چٹ کر جائے اور کچھ بھی نہ چھوڑے، تو ارض الجرز کا معنی ہوا چٹیل میدان۔ ہم ایسے چٹیل میدان میں پانی بھیجتے ہیں، پھر اس کے ذریعے اس میں سے کھیتی پیدا ہوتی ہے جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اسی طرح اللہ پاک مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ فرمایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ فرمایا کہ یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہڈیاں گل کر خاک ہو جائیں گی تو کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرمایا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا۔ اور جس طرح مردہ زمین یکا یک زندہ ہو کر لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح اللہ پاک زمین سے مردوں کو بھی نکالیں گے اور وہ جاندار بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو۔ الفتح سے مراد ہے فیصلہ ہو جانا، کھوٹے اور کھرے کا الگ الگ ہو جانا، صحیح اور غلط کا ایک دوسرے سے ممتاز ہو جانا۔ تو یہاں الفتح سے مراد قیامت کا دن ہے، بعض نے کہا اس سے مراد فتح مکہ ہے یا یوم بدر ہے، لیکن وہ اس لیے ٹھیک نہیں کہ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن وہ فیصلے کا وقت آئے گا اس دن کسی کافر کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، لیکن فتح مکہ میں تو کفار ایمان لائے اور ان کے ایمان نے ان کو فائدہ بھی دیا۔
اور وہ کفر شرک سے نکل کر ایمان اور ہدایت کی روشن شاہراہ پر آ گئے تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ یہ اپنے سر مٹکاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ فرمایا کہ وہ قریب ہی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے آنے کا پورا یقین ہو، پھر انسان صرف اس لیے اس سے غفلت برتے کہ اس کے آنے کا وقت معلوم نہیں، حالانکہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے۔ جو بھی آنے والی چیز ہے، چاہے وہ آج آئے یا 1000 سال کے بعد آئے، وہ قریب ہی ہے، بالآخر اس نے آ جانا ہے۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ، کہہ دیجئے فیصلے کے دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ فرمایا جب وہ فیصلے کا دن آ جائے گا تو اس وقت یہ سارے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں یقین آ گیا کہ تیرے فیصلے برحق ہیں اور جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اب آپ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیجئے، ہم نیک اعمال کر کے آپ کو راضی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو ہم بھیج بھی دیں تو یہ پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اگر ان کو بھیجا جائے تو یہ نیک آدمی بن جائیں۔ فرمایا ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اور یہ اللہ کی نافرمانیوں کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن کسی کو بھیجا جانا محال ہے اور کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ شہید تمنا کرے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں چاہتا ہوں کہ بار بار تیرے راستے میں قتل ہو کر تیرے پاس آؤں، تو اللہ فرمائے گا نہیں، دنیا میں ایک بار ہی جانا تھا، دوبارہ جانے کا کوئی چانس نہیں۔ اور جیسے پنجابی کے شاعر نے کہا ہے کہ ایو واری یہ رب تاری قول نہ دوجی واری دا، ایک ہی چانس ہے، کوئی کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، کوئی ناکام رہا تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، پھر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، تو آپ ان سے اپنا رخ انور ہٹا لیجئے اور انتظار کیجئے۔ انہم منتظرون، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی دلیل کو نہ مانے اور معقول بات کا انکار کرے تو پھر اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس سے آدمی توجہ ہٹا لے اور اس کی بات کو نظر انداز کر دے۔ تو فرمایا آپ بھی اپنا چہرہ ان سے ہٹا لیجئے اور ان کی باتوں کا جواب نہ دیں، ان سے صرف یہی کہیں کہ بھائی انتظار کر، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھی منتظر ہیں۔ وہ کس بات کے منتظر ہیں؟ کہ یہ چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت کب گردش زمانہ کا شکار ہوتی ہے اور کب یہ نیست و نابود ہوتے ہیں اور کب ان کا نشان مٹتا ہے۔ سورۃ الطور میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ،
وہ کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے، ہم تو اس کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، حوادث زمانہ میں سے کوئی حادثہ ان کا خاتمہ کر دے اور ان کا نام و نشان مل جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا فیصلہ آئے اور کب تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی سزا ملے۔ ترجمہ ایک بار، اولم یروا انا نسوق الماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، تو ہم اس پانی کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم، جس میں سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں، وَأَنفُسُهُمْ، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل یوم الفتح، کہہ دیجئے فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن فائدہ نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، فأعرض عنہم وانتظر، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان اور توفیق سے سورۃ السجدہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الاحزاب شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔